جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1959 اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4868 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانہ، جب کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھے، اپنی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائے، یعنی کوئی اور نہ سننے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اور تو نہیں سن رہا، ادھر دیکھ رہا ہے کسی اور کو تو آواز نہیں آ رہی، یہاں پر کوئی اور موجود تو نہیں ہے جس تک میری آواز پہنچتی ہے، تو یہ امانت ہے۔ وہی امانت، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ جب یہ شخص حدیث یا وہ بات جو بات بھی اس نے اپنے دل کی کرنی ہے وہ صرف آپ ہی سے کر رہا ہے، اور بات کرتے ہوئے وہ ادھر ادھر اسی لیے دیکھ رہا ہے کوئی اور سنے نا، کسی اور کو وہ سنانا نہیں چاہتا، آپ کو اس نے کہا بھی نہیں کہ یہ بات کسی سے نہ کرنا، صرف آپ نے محسوس کیا کہ یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور یہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی اور اس بات کو نہ سنے، کسی اور کو اس کی خبر نہ ہو، تو یہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، اب اس کے راز کو آپ فاش نہیں کر سکتے۔ ہماری اخلاقی کمزوریوں میں سے ایک بہت بڑی کمزوری خصوصاً خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور یہ ایسی کمزوری اور اخلاقی پستی ہے جس کو ہم کمزوری اور گناہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے راز کو فاش کر دینا، کسی کی امانت میں خیانت کرنا۔ وہ مجلس امانت ہوتی ہے، ایک مجلس کے اندر ایک گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو کو بطور امانت جب قرار دے دیا جائے اور اتفاق کیا جائے کہ کوئی اور نہ سن لے، یہ بات صرف کسی مجلس تک رہے، تو وہ بات اس مجلس تک نہیں رہتی بلکہ دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور پر لوگ اس کو بہت دور تک پھیلا دیتے ہیں، اس شخص کی اس بات کو بھی کہ وہ صرف آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی عوامی طور پر لوگوں کو نقصان کا باعث بننے والی یا اس طرح کی بات نہ ہو کہ جس کا راز رکھنا نقصان ہو، جس کا راز رکھنا معاشرے کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہو، تو عام راز کی بات ہو، ایک شخص آپ سے اپنے دل کا راز بیان کرے، اپنی تکلیف بیان کرے، اور گزارش بھی یہ کرے کہ یہ بات آپ اپنے آپ تک محدود رکھنا، یہ بات کسی اور کو نہ بتلانا، یہ میرا راز ہے آپ کے پاس، اس کو اپنے سینے میں دفن کرنا، تو ہم اس راز کو راز ہی نہیں رکھتے، بلکہ عورتوں کی پکی عادت ہے کہ جس کو یہ بات بتلا دی جائے کہ یہ بات میں صرف تم سے کر رہی ہوں، کسی اور کو بیان نہیں کرنا، وہ اس نے تمہیں بیان کرنی ہے، اور یہ کہہ کر بیان کرنے آگے نہیں بتا رہا، پھر وہ آگے بتاتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے آگے نہیں بتا رہا۔ سوشل میڈیا میں ایک کلک پر اتنی تیزی سے وہ بات نہیں پھیلتی جتنی خواتین اپنے حلقات میں پھیلا دیتی ہیں، کسی غمی میں گئی تب بھی، خوشی میں گئی تب بھی، اور یہی حال ہمارا ہے۔ تو یہ عادت اور یہ خصلت یہ اچھی نہیں ہے، یہ بہت بری خصلت ہے کہ کسی کے راز کو بلا وجہ بلا ضرورت فاش کر دینا، اور تاکہ کہہ دینا میں آگے نہیں بتا رہا ہوں، اس نے مجھے کہا کسی کو نہیں بتا رہا، تمہیں صرف بتا رہا ہوں، آگے نہیں بتا رہا۔ اور جب اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے آگے نہیں بتانا، پھر مزید آگے بتایا جاتا ہے، اسپیشل بتایا جاتا ہے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیرۃ اعلام النبلاء میں آفتہ بھی رحمہ اللہ لائے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ ان عمر بن الخطاب کہ حضرت ان عمر بن الخطاب کہ عمر بن الخطاب جو امیر المومنین ہیں وہ آپ کو اپنے قریب رکھتے ہیں، لہذا فاحفظ عنی ثلاثا، تین باتیں میری یاد رکھنا، یہ تین نصیحتیں اپنے پلے باندھ لینا۔ وہ کون سی تین نصیحتیں ہیں؟
فرمایا لا تفشین لہو سرا، ان کے سامنے کسی کا راز فاش نہیں کرنا۔ وہ امیر المومنین ہے، اگر کسی آدمی کے بارے میں تمہارے سینے میں کوئی راز ہے تو تم میں امیر المومنین کا قرب حاصل ہے، ان کی مجلس اور محفل میں تم آتے جاتے ہو۔ اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ میری نصیحت ہے، اسے یاد کر لو، کبھی امیر المومنین کے سامنے جھوٹ نہیں بولے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین کو یہ تجربہ ہو کہ فلاں بات میں عبداللہ بن عباس نے جھوٹ بولا ہے۔ وہ لوگ ایسے بھی نہیں بولتے، لیکن نصیحت ہے ان کو اپنے والد گرامی کی کہ کبھی بھی امیر المومنین کو اس بات کا تجربہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ان میں جو پہلی نصیحت تھی کیا تھی؟ اسپیشلی کہ راز کو فاش نہ کرنا۔ یہ اعلیٰ صفات کے حاملین لوگوں کی صفت ہے کہ وہ رازدار ہوتے ہیں، وہ راز کو راز رکھنے والے ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہو، ہم مصحب ہم محفل وہ ہو جو آپ کے راز کو راز رکھنا جانتا ہو، جو آپ کے راز کو بطور مذاق سر عام بیان کرے۔ وہ کس بات کا دوست ہے؟ وہ آپ کا دشمن ہے اور رذیل صفت کا مالک ہے۔ اعلیٰ صفات یہ نہیں اور اعلیٰ اخلاق یہ نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 5189، پوری حدیث تو بیان نہیں کرتا، وقت بھی نہیں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، 11 عورتیں بیٹھی، عورتوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے نا، 11 عورتیں آپس میں بیٹھی اور ان 11 عورتوں نے کہا کہ آج اپنے اپنے خامن کے جو صفات ہیں، اخلاق ہیں، وہ بیان کرو۔ ہر عورت نے اپنے اپنے خامن کا جو معاملہ تھا وہ اس نے بیان کیا۔ وہ لمبی حدیث میں اس سے بیان نہیں کرتا۔ ان میں ایک ام ذرا تھی، انہوں نے اپنے گھر اپنے خامن کی بھی صفات بیان کی، اپنے خامن کی والدہ کی صفات بھی بیان کی، اور اپنی ایک لونڈی کی بھی صفت بیان کی کہ ابو ذر کی جو لونڈی ہے وہ کیسی لونڈی ہے؟ لا تبث حدیثتنا، وہ ہمارے گھر کی باتوں کو باہر نہیں بیان کرتی۔ گھر کے جو راز ہیں وہ لونڈی اس راز کو راز ہی رکھتی ہے، وہ اس راز کو فاش نہیں کرتی۔ اب دیکھیں اس کی صفات اور اس کی خوبیاں بیان کر رہی ہے، اور ان خوبیوں میں یہ خوبی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی اعلیٰ صفات کی حامل ہے کہ وہ اپنے گھر کی کسی بات کو، کسی بھید کو، کسی راز کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی۔ اور دوسرا، وہ گھر کے اندر کچرا نہیں کرتی، گند وغیرہ نہیں پھیلاتی، اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر ان کے مال کو خرچ نہیں کرتی۔ تو ان میں دیکھیں ایک بہترین اور اعلیٰ صفت جو بطور صفت بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ راز کو فاش نہیں کرتی، گھر کی باتوں میں کو گھر میں ہی رہنے دیتی۔ اور یہ بڑے اجر کا کام، بڑے انعام کا کام ہے۔ جامع صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، حدیث نمبر 2590، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ کسی کی عیوب پر پردہ ڈالے تو یہ راز، اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ راز میرا راز رکھنا، یہ بھی پردے کی بات ہے، یہ بھی پردے داری کی بات ہے، یہ اسی میں آتا ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، چاہے اس کے راز کو راز رکھ کے یا اس کے عیب کو چھپا کر، قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں کے اوپر اور اس کے عیوب کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ڈالے۔ اور راز فاش کرنا یہ بری خصلت ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، لیکن کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو بیان کرنا انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور اللہ کے ہاں انتہائی مذموم حرکت ہے۔ اور میں سے ایک راز زوجین کی خلوت کی باتیں اگر کوئی شخص یا کوئی عورت باہر جا کر کسی دوست یا سہیلی سے بیان کرتی ہے، یہ سب سے قبیح حرکت اور سب سے بری حرکت۔ جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1437 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں رتبے اور منزلت اور قدر کے اعتبار سے جو سب سے برا اور سب سے بدترین ہوگا، ان من اشر الناس، لوگوں میں سب سے برا
لوگوں میں سب سے بدترین شریر ترین وہ شخص ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت کی باتوں کو باہر بیان کر دیتا ہے، یا جو عورت اپنے خاوند کی خلوت کی تنہائی کی جو باتیں ہیں ان رازوں کو باہر بیان کرتی ہے۔ عورت بیان کرے تب بھی، مرد بیان کرے تب بھی، یہ زوجین کی خلوت کے رازوں کو باہر بیان کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے گھٹیا ترین اور شریر ترین اور مذموم ترین یہ ہوگی۔ صحابہ کرام تو اس کا بڑا اہتمام کرتے کہ عام اور معمولی بات میں جو راز ہے وہ راز ہے، اسے فاش کرنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ ذرا مثال کے طور پہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں اور بچپن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 2482 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کنت العب مع الغلمان، ابھی ان کی کھیلنے کی عمر ہے، اور تربیت دیکھ لیں آپ کیسے، اور صفات دیکھ لیں آپ کیسے۔ ایک تو والدہ کی ام سلیم کی رضی اللہ عنہا کی تربیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی خدمت ہے تو آپ کی صحبت بھی ہے، کتنا تربیت کو کتنا مضبوط کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ یہ فلاں کام ہے وہ کر کے آؤ۔ میں وہ کام کرنے کے لیے چل پڑا، تو ظاہر ہے اس کام میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی۔ پھر جب میں گھر میں آیا تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے کہ انس کیا وجہ ہے آج بڑے لیٹ آئے ہو؟ میں نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجت، وہاں بھی یہی بات بولی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام، ضروری کام کے لیے بھیجا، اس کام میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ ام سلیم کہنے لگی وما حاجت، وہ کیا کام تھا، وہ کیا کام تھا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، انہا سر، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، میں اس راز کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ اب ہوتی ہماری طرح کے کوئی لوگ یا ہمارے دور کی مائیں، وہ کیا کرتی اپنی ماں کو نہیں بتائے گا، راز ہے ٹھیک ہے لوگوں کو نہ بتا، مجھے بھی نہیں بتائے گا، میں تو تمہاری ماں ہوں مجھے تو بتاؤ۔ یا جو بات بندہ کہتے نا کہ مجھے ایک کام تھا، میں فلاں کام میں مصروف تھا، کہ کام ہے بندہ کہ بس ایک کام تھا، پھر بھی پوچھے کہ نہیں بتاؤ کام کیا تھا، اب اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے بتاؤ کام کیا تھا۔ دوستوں کی محفل میں ہو یا گھر والے تو خصوصاً کہتے نہیں گھر والوں کے لیے کوئی راز نہیں ہے، جو بھی بات ہے وہ بتاؤ، تمہیں بتانی پڑے گی۔ دوستوں میں کیا رازداری، کچھ کہتے ہیں گھر والوں میں کیا رازداری، یہ چھوٹے لڑکے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کام کے لیے بھیجا تو کہنے لگے انہا سر، یہ راز ہے، اور میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہاں بھیجا، یہ راز تھا۔ اور ماں بھی ایسی جس نے تربیت بھی اچھی کی، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا بیٹا مجھے تو بتا دو، آخر پتہ چلے کام کیا تھا، خیر ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، ایسے نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا لا تحدثن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو کبھی کسی کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ نہیں کہا مجھے بیان، بلکہ میرے سمیت سب کسی کے سامنے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو بیان نہ کرنا۔ یہ آگے سے مزید نصیحت فرمائی۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے ثابت، اگر وہ راز میں نے کسی کو بتانا ہوتا نا آج تجھے بتا دیتا، تو حدیث پہ حرص رکھے ہوئے مجھ سے آج پوچھ رہا ہے تجھے یہ حدیث بیان کرو، آج کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کافی ٹائم گزرنے کے بعد یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں،
اس میں بھی اس راز کا ذکر نہیں کیا، اس کام کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کام کیا تھا. جیسے ماں کو کہا تھا یہ راز ہے، نہیں بتلایا. آج جب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، ثابت کو کہنے لگا ثابت اگر بیان کرنا ہوتا تجھے بتا دیتا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، وہ تجھے بھی نہیں بتا. حدیث بیان کرتے ہیں اس کو کہہ رہے ایک حاجت تھی، ایک کام تھا. یہ تھی تربیت ان کی کہ راز کو فاش نہیں کرنا. اب اس کی ایک مثال دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بات ہی ہوتا بھی، جو راز ہے وہ راز ہے. جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4005 ہے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ جو ام المؤمنین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی ہے. بدری صحابیوں کا بڑا مقام ہے. یہ مدینہ میں فوت ہو جاتے ہیں. بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، یہ مدینہ میں فوت ہو جاتے ہیں. ان کی وفات کے بعد، عدت گزرنے کے بعد، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن ملاقات ہوتی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہتے ہیں اے عثمان ان شئت انکحتک حفظہ، اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں سوچوں گا کچھ دن. ہاں کا جواب نہیں دیا، اور پھر کچھ دن بعد کہہ دیا نہیں ابھی میرا ارادہ نہیں. یہ کچھ دن ٹھہرے رہے ان کے جواب کے لیے، انہوں نے انکار کر دیا. اب کچھ وجہ نہیں بتائی کیوں انکار کر رہا ہوں، انکار کر دیا. پھر کہتے ہو کچھ دنوں بعد میری ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں ان شئت انکحتک حفظہ، اگر آپ چاہیں تو حفظہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں. وہ بھی خاموش رہے اور جواب نہیں دیے، کہا بھی نہیں ابھی کچھ دن سوچوں گا، جواب بعد میں نہیں. ہاں نہیں کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تکلیف کیوں ہوئی؟ کہ بندہ کہہ دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، یا بندہ کہہ دیتا ہے نہیں میں ابھی نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا، میرا ارادہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں کچھ سوچوں گا بعد میں بتاؤں. ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کا پیغام آ گیا. اب ظاہر ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام حضرت عمر کے پاس آئے، اور نکاح بھیجنے والا پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آؤ، اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ معاملہ ہاں یہ معاملہ طے ہو گیا، بات طے ہو گئی. پھر ملاقات ہوتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر مجھے محسوس ہوتا ہے جب آج مجھ سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نکاح کی بات کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے جواب نہیں دیا تھا تو شاید آپ کو تکلیف گزری ہو. کہا ہاں ایسی بات ہے، اس وقت مجھے تکلیف ہوئی تھی دلی پر، اس رویے سے مجھے دکھ ہوا تھا. کہا اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تذکرہ کر رکھا تھا اور مشورہ لیا ہوا تھا کہ کیا مشورہ ہے کہ میں سیدہ حفصہ کے بارے میں کہ ان سے نکاح کر لوں. تو میں رسول فلم اکن افشیا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ورنہ میرا ارادہ تھا اگر آپ نے ارادہ ترک کر دیا یا نکاح نہیں فرمایا پھر میں حفصہ سے نکاح کر لوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے نکاح کے حوالے سے مجھ سے مشورہ کر رکھا تھا، لہذا میں نے آپ کا راز فاش نہیں کیا، اس لیے آپ کو جواب نہیں دیا. میں جانتا تھا وہ نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی تھی، انہوں نے بھی اسی لیے جواب نہیں دیا تھا. تو بہرحال لازمی نہیں کہ بہت بڑی رازداری کی بات ہو، بہت بڑا معاملہ ہو. یہ معاملہ کیا تھا؟ اگر وہ بتا دیتے کہ اے عمر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کا پیغام بھیجا، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا ہے. نہیں، نبی علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا رازدارانہ طور پر اپنا اکیلا میں، لیکن وہ بات انہوں نے امیر المومنین کو بتلائی نہیں بتلائی. تو لازمی نہیں ہے کہ بندہ سوچے یہ کوئی راز دی گل ہے. اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ رازداری سے بات کرتا ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا راز چھوٹا ہے یا بڑا، آپ نے یہ سوچنا یہ راز ہے،
اور راز افشا کرنا یہ اچھے لوگوں کی صفت نہیں ہے، یہ رازداری سے کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ، یہ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3742 ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں شام میں گیا، جب میں شام میں گیا نا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، کیسے عظیم لوگ تھے، اور دعا کر رہے ہیں اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ میں شام میں آیا ہوں، مجھے کوئی اچھا ساتھی نصیب فرما۔ یہ ان لوگوں کو دین کی قدر تھی، وہ سفر میں بھی یا کسی جگہ پہ جاتے تو ان کی دعائیں بھی یہ ہوتی تھی، اللہ کوئی ساتھی ملے، کوئی دوست ملے، کوئی ہم مجلس ملے تو نیک ہو، صالح ہو، آگے فوائد ہو اس کے۔ تو انہوں نے بھی دعا کی کہ اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نیک ساتھی بڑی نعمت ہے۔ تو وہاں پر لوگ گرد و نواز جمع ہیں ایک بزرگ کے، اور یہ بھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کے، وہ ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ تو ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ علقمہ کہتے ہیں میں نے کہا میں کوفے سے ہوں۔ کیا تمہارے درمیان صاحب النعلین والوسادہ والمدحرہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھا کے سامنے رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ دینے والے، اعزاز کی بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت کی چیزیں، مسواک، وضو وغیرہ دینے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے؟ کہا جی ہاں موجود ہے۔ کیا حل فیکم، کیا تمہارے درمیان وہ موجود نہیں ہے کہ جسے اللہ نے نبی کی زبان پر شیطان سے پناہ دی، کہ نبی نے اپنی زبان سے فرمایا اللہ نے اس کو شیطان سے محفوظ رکھا ہو، حضرت عمار رضی اللہ عنہ۔ کیا تمہارے درمیان صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلمہ احد، نبی علیہ السلام کا وہ رازدار نہیں ہے، وہ رازدان نہیں ہے، حذیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ، کہ جسے نبی علیہ السلام راز بتلائے تو اس کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی شخص راز جانے جو راز نبی علیہ السلام نے سیدنا حذیفہ کو بتلایا۔ صاحب و سر رسول اللہ، یہ لقب پڑ گیا نبی علیہ السلام کا رازدار۔ حضرات راز کو فاش کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ راز رکھنا بڑا اچھی صفت ہے، راز فاش کرنے کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ 14,800 مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، دوران نماز، اختصاراً بیان کرتا ہوں وقت ہو گیا، دوران نماز نبی علیہ السلام پیچھے ہٹے، نماز پھر آگے بڑھے، نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد سوال پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نماز میں ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کیا، کبھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور کبھی آپ ایک مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت بھی پیش کی گئی اور مجھ پر جہنم بھی پیش کی گئی، عرضت علیہ الجنہ، پھر آپ نے جنت کی کچھ صفات بیان کی، اس کے انگور کے گچھے کے حوالے سے گفتگو بات ہو، وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ بڑکائی ہوئی پیش کی گئی، نے پیچھے ہٹا، اور اس جہنم کے اندر میں نے خواتین کی کثرت کو دیکھا ہے، عورتوں کی اکثریت کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ اور قابل غور بات جو اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کچھ صفات بیان کی، جن میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ عورتوں کی جہنم میں کثرت کی جو وجہ ہے یہ راز کو فاش کر دیتی، یہ راز کو فاش کر دیتی، کوئی ان سے مانگے دیتی نہیں ہے، بخل سے کام لیتی ہے، اور کوئی ان کو دے خود تو بڑے اصرار سے مانگتی ہے، لیکن انہیں کوئی کچھ دے دے تو پھر شکر گزار نہیں ہوتی، کچھ لے کوئی انہیں دے تو شکر گزار نہیں، ان سے کوئی کچھ لے دینے کے لیے تیار نہیں، بخل سے کام لے گی۔ اور ایک بات کہ یہ لوگوں کے راز کو فاش کر دیں، لوگ کہتے ہیں نا اپنے بارے میں نا بڑا لوگ فخر سے بیان، میرے پیٹے گل کھل دی کوئی نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ اگر تیرے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی تو بیان کر دیتا ہے منہ پھٹا، یہ صفت نہیں ہے، اسے بڑے فخر سے ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جو خواتین اور عورتوں کی کثرت ہے، اس کثرت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، یہ راز فاش کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور رازداری کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔